الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہاں نفس سے مراد روح ہے، اور روح کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ کیا آیت کریمہ کا کہ اے مصطفیٰ، یہ آپ سے روح کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو اس میں سے تمہیں علم عطا کیا گیا ہے مگر وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 10 دنوں میں ہم نے روح کے متعلق جو ہے وہ 10 تصریحات پڑھی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح باشعور ہے۔ یعنی اتنا تفصیلی جائزہ 10 دن میں جو ہم نے لیا ایک ایک کر کے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات ہمیں مکمل طور پر معلوم ہوئی کہ اس میں روح میں مکمل شعور موجود ہے۔ بے شک یہ خود کیفیت اور عینیت سے ورا ہے، یعنی اب اس کا حال کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، کیا شکل ہے، عینیت اس کا مقام کیا ہے، مکان کیا ہے، زمان کیا ہے، اس سے یہ ورا ہے۔ کیفیت اور عینیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور اس کی حقیقی کیفیت وجود کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس میں سے جو تمہیں علم عطا کیا گیا وہ بہت قلیل ہے۔ لیکن اس قلیل کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس نے اس کے بارے میں اس قلیل میں سے بھی تھوڑا سا جو ہے اس سے بھی قلیل روح کے بارے میں جان لیا، اس کی پہچان کر لی، اس سے متعارف ہو گیا، من عرف نفسہ، یعنی جو اس کے ساتھ عرفان اس کا ہو گیا تو فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، کیونکہ یہ رب کا کلمہ ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، امر ربی ہے، اور اس سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس کی کیفیت حقیقی کیا ہے اور یہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ صرف ہم اعضاء کی حرکات، سکنات، اعضاء کی حرکت اور دماغ کا جو شعور ہے، اس کی تحریک ہے، اور اس کی موجودگی پر ہم دلیل دیتے ہیں بھئی انسان زندہ ہے، اس کے اندر روح ہے، لیکن اس کی کیفیت کہاں ہے، کتنی ہے، کیسی ہے، رنگ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور یہ روح ہی ہم نے پڑھا ہے کہ انسانی جسم کی تدبیر کرتی ہے، اس کو متحرک رکھتی ہے، اس کا انسانی جسم کی ہر عضو کا علم ہوتا ہے۔ تو جب جسم انسانی سے رشتہ روح منقطع ہو جاتا ہے تو یہ جسد خاکی جو کل تک متحرک تھا اور باشعور تھا، اب یہ بے حس ہو جاتا ہے، غیر متحرک ہو جاتا ہے اور بے شعور ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، وبال دوش ہے وہ جسم، وبال دوش، بوجھ، دوش کتنے کندھے کو، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ جب تک انسانی جسم میں روح ہوتی ہے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں، وہ کھاتا پیتا ہے، لیکن جب یہ انسانی جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جنازے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، حالت منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ پھر انسان کا جو جسم ہے یہ بھی کندھا دیتے ہیں نا، وبال دوش بن جاتا ہے،
کندھے پہ بوجھ بن جاتا ہے، اور پھر لوگ کاندھا دینے کی رسم کرتے ہیں کہ کاندھا دیتے ہیں اس کو، تو پھر چارپائی اس کی پکڑتے ہیں، کاندھے پہ 4 بندے اٹھائے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کلمہ شہادت، تو پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اسے اس مٹی کے پتلے کو مٹی کے سپرد کراتے ہیں۔ تو روح کا جب تک جسم سے تعلق رہتا ہے اس وقت تک جسم انسانی اس کا مظہر بن کر اس کا اعلی کار بنا رہتا ہے۔ گویا جسم اور اعضاء کی حرکت و سکون کے پس پردہ روح کا شعور اور ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ اگرچہ دیکھنے والوں کو جسم حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے گفتگو کو کل بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ عرفان بھی انشاءاللہ تعالیٰ دے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔